بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب کی زندگی میں قریش دبے ہوئے تھے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانے میں آزاد تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے تھے کہ کسی ظالم نے سر پر خاک ڈال دی۔ آپ مٹی سے اٹے ہوئے گھر آئے۔ آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سر دھوتی تھیں اور زاروں قطار روتی تھیں۔ آپ نے فرمایا، پیاری بچی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ مکہ والوں سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے کہ شاید وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ شہر مکہ سے 60 میل دور ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پیارے خادم حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ طائف میں ایک امیر قبیلہ تھا جو سارے قبیلوں سے زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ 3 بھائی اس خاندان کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انہی کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ تینوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی بات ہنسی میں ٹال دی۔ ظالموں نے اس پر ہی بس نہ کیا، شہر کے آوارہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہولہان ہو گئے، زخمیوں سے چور ہو کر بیٹھے تو شریر لڑکوں نے بازو پکڑ کر اٹھا دیا، چلے تو پھر پتھر مارنے لگے۔ بڑوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہو گئے۔ یہ لوگ شور مچاتے اور تالیاں بجاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2-3 میل دور شہر سے باہر چھوڑ گئے۔ آپ نے ذرا دم لیا، پاؤں سے جوتا اتارنا چاہا تو خون جم جانے کی وجہ سے وہ الگ نہ ہو سکا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان شریروں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میری قوم کو سیدھی راہ دکھا، یہ مجھے نہیں جانتے۔ طائف سے مکہ واپس آ کر آپ کئی قبیلوں کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر آپ جہاں جاتے آپ کا چچا ابو لہب پیچھے جاتا۔ آپ جب تقریر کرتے تو وہ کہتا، یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لوگ آپ کی بات سننے سے انکار کر دیتے۔ جو سن لیتے اور دل سے سمجھتے کہ آپ سچ کہتے ہیں، وہ بھی باپ دادا کا دین چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھیں، مگر آپ مایوس نہیں ہوئے۔ حج کے دنوں میں آپ باہر سے آنے والے لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ اس سال بھی آپ کئی لوگوں کے پاس گئے۔ اتفاق سے ایک جگہ چند اجنبی آدمی نظر آئے۔ آپ نے ان سے نام و نشان پوچھا تو پتہ چلا کہ خزرج کے قبیلے سے ہیں اور مدینے سے آئے ہیں۔ آپ نے انہیں مسلمان ہونے کو کہا اور کلام پاک کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ وہ توجہ سے سنتے رہے۔ اللہ کے کلام نے دلوں پر اثر کیا۔ مدینے کے لوگ یہودیوں سے سنتے چلے آئے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان کے ماننے میں یہودیوں ہم سے پہل نہ کر جائیں۔ فوراً سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کو آپ نے جتنا قرآن اتر چکا تھا سکھا دیا۔ وہ یہ وعدہ کر گئے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس طرح مدینے میں آپ کا ذکر پہنچا۔ اگلے سال مدینے سے 12 آدمی آئے، ان میں 7 نئے تھے۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، چغلی اور چوری نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اللہ کے نبی کا حکم مانیں گے۔ جس جگہ یہ وعدہ ہوا وہ ایک گھاٹی تھی۔ گھاٹی کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں، اس لیے اس وعدے کو
اس وعدے اور قول قرار کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 12واں سال تھا۔ ان مسلمانوں نے درخواست کی کہ مدینے والوں کو اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے کوئی عالم ساتھ کر دیا جائے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت موصف رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ ان کی زبان میٹھی تھی اور مزاج کے نرم تھے۔ ان کی باتیں مدینے کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئیں۔ یہ ایک ایک گھر جاتے، اللہ کا کلام سناتے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ مدینے سے قباء تک گھر گھر اسلام پہنچ گیا۔ خزرج کے مقابلے پر دوسرا بڑا قبیلہ اوس تھا۔ ان کے سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے۔ سارا قبیلہ ان کے اشاروں پر چلتا تھا۔ حضرت موصف رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پہلے تو وہ بگڑے، لیکن جب اللہ کا کلام سنایا گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے مسلمان ہونے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اگلے سال حج کے دنوں میں مدینے سے 70 آدمی مکہ آئے۔ یہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے گئے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان تو نہ ہوئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بہت عزیز ہیں۔ ہم دشمنوں کے مقابلے پر آج تک ان کی ڈھال بنے رہے ہیں۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ ایک شخص نے جواب دیا، ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہم یہودیوں سے بھی بگاڑ پیدا کر لیں اور کامیاب ہونے کے بعد آپ بھی واپس مکہ آ جائیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا کہ وہ وفادار رہیں گے اور چاہے ان کی جان چلی جائے، آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آدمیوں میں سے 12 کو سردار مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، انہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔